ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وقال تعالى في مقام آخر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب محبت سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، اللہ وحدہ لا شریک کا ہم پر یہ احسان اور فضل ہوا ہے کہ اس مالک الملک نے دنیا کی مصروفیات سے ہٹا کر ہمیں اس رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اپنے گھر میں ہمیں بیٹھنے کا، قرآن احادیث سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ دعا ہے مالک الملک صحیح معنوں میں قرآن بیان کرنے، سننے اور سمجھنے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آج چونکہ آپ کی اس جامع مسجد میں ختم قرآن، تکمیل قرآن ہے، تراویح کی نماز کے اندر قاری صاحب نے 20 رکعت نماز تراویح میں آپ حضرات کو قرآن سنایا، آپ نے سنا۔ آج اس کی تکمیل ہوگی۔ دعا ہے مالک الملک یہ پڑھنا، سننا، سنانا اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے۔ یہ قرآن پاک اور یہ رمضان المبارک، ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا جوڑ ہے۔ رمضان اور قرآن اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو اسی مہینے میں نازل فرمایا، اور جس رات کے اندر نازل فرمایا، خود قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے میرے محبوب، ہم نے یہ قرآن لیلۃ القدر سے، اس رات کے اندر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا، اور پھر جتنا ضرورت ہوتا، جس وقت ضرورت پڑتی، اللہ رب العزت حضرت جبرائیل امین کو بھیجتے اور آپ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کا نزول فرماتے۔ تو جس رات میں بھی اترا وہ رات بھی رمضان کی رات، جس مہینے میں اترا اللہ فرماتے ہیں وہ مہینہ بھی رمضان المبارک کا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو اللہ نے یہ قرآن اور رمضان کا ایک آپس میں گہرا تعلق بنایا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں قرآن پڑھنے کا اہتمام باقی مہینوں کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے، اور حفاظ اکرام جن کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا ہوتا ہے کہ جن کے سینوں میں قرآن اللہ نے محفوظ کر دیا ہوتا ہے، وہ اس مہینے میں تراویح کی نماز کے اندر قرآن سناتے ہیں، اور مقتدی امام صاحب کی اقتداء میں کھڑے ہو کر قرآن سنتے ہیں۔ تو یہ قرآن جو ہے، یہ کتاب کس کی ہے؟ جی آپ تھوڑا تھوڑا بولیں۔ روزہ میرا بھی ہے، روزہ آپ کا بھی ہے، تو بات تبھی سمجھ آئے گی کہ جب آپ میرے ساتھ دو چار باتیں، میں سبق سناؤں گا، آپ سنیں گے تو سمجھ تبھی آئے گی کہ آپ بولیں گے، مجھے پتہ تو چلے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات، اردو سمجھ آ رہی ہے نا، مجھے تب پتہ چلے گا آپ ساتھ بولیں گے۔ یہ قرآن کتاب کس کی ہے؟ اور اس کی باتیں بڑی پکی ہوتی ہیں، قرآن کی باتیں کچی نہیں ہوتی۔
اگر قرآن سمجھا جائے، اس کے ساتھ تعلق اور ربط بنایا جائے نا، تو قرآن کی باتیں بڑی پکی پکی باتیں ہوتی ہیں، کچی باتیں نہیں ہوتی۔ ہر لحاظ سے، مسئلے کا لحاظ دیکھیں تب، فصاحت و بلاغت دیکھیں تب، ہر لحاظ سے اللہ رب العزت نے، چونکہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جب بندہ کھولتا ہے پہلا صفحہ تو قرآن خود اپنا تعارف کرواتے ہوئے پہلے بندے کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ آگے جانے سے پہلے یہ بات پہلے ذہن نشین کر لے کہ پڑھے گا مجھے تو پہلی یہ بات ہونی چاہیے، تیرا ایمان یہ بننا چاہیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ ایسے کیوں ہے جی، استاد جی گل تو تسی بھی ٹھیک آخنے ہو، تسی بھی قرآن کی آیتاں پڑھ پڑھ کے سنانے ہو، پر فلانا مولوی صاحب بھی پھر گل جی وہ بھی سمجھ آنی ہے۔ بات تو قرآن کی چلے گی۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو 1400 سال پہلے جو مبعوث فرمایا، جہالت کے اندھیرے، انسان جو ہے رب کو چھوڑ کر 360 بت، اور وہ بھی خانہ خدا بیت اللہ میں رکھے ہوئے، اس حد تک، اس درجے تک گمراہی میں جا چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو سمجھانے کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے نصاب جو مقرر کیا، ان کی کامیابی کے لیے کتاب جو مقرر کی، تو وہ کون سی مقرر کی؟ تو میرے نبی نے اسی سے آگے تبلیغ کی۔ یہی وہ کتاب ہے کہ جب جبرائیل امین پہلی وحی لے کر آتے ہیں اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں میرے محبوب اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ نصاب دیا یہ سمجھانے کے لیے۔ تو یہ قرآن بڑی پکی پکی باتیں کرتا ہے، کچی باتیں، اور اپنے پڑھنے والے کو پہلے یہ کہتا ہے ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں پھر شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر پڑھ رہے ہو تو پختہ ایمان سے، پختہ عقیدے سے کہ یہ رب کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر پر نازل فرمائی ہے، اس کا پڑھنا بھی باعث کامیابی، باعث ثواب، اور اس کو سمجھنا بھی، اس پر عمل کرنا بھی دنیا و آخرت میں انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ اور جہاں اس کا پڑھنا کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، وہاں اس کا چھوڑنا پھرنا کامیابی کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ جو بندہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بناتا ہے وہ کامیابیوں کی طرف جاتا ہے دنیا و آخرت میں، اور جو بندہ قرآن سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے تو پھر رب دنیا و آخرت میں ایسے بندے کو ذلیل و رسوا بھی کرتے ہیں، ناکام بھی کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی جو آیات میرے سامنے آئیں، کیونکہ میں نے عمیر صاحب کو کہا کہ آپ نے اچانک دعوت دے دی ہے، قرآن کی یہ آیات میرے سامنے آئیں، سورہ یونس کی آخری آیات، سورہ یونس کی آخری ہے۔ حضرت یونس کو تو جانتے ہیں نا جی، حضرت یونس کو تو جانتے ہیں نا، کون ہے؟ مچھلی والا پیغمبر۔ کون سا پیغمبر؟ ذرا بولے میرے ساتھ، کون سا پیغمبر؟ مچھلی والا پیغمبر۔ جب ایک خلاف اولا کام ہوا نا، عمل ہوا، اللہ نے امتحان کے طور پر مچھلی کو حکم دیا کہ اب یونس نبی میرا کشتی میں سوار ہے اور کشتی ڈوبتی ہے، تو فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت یونس کو دریا میں سمجھ کر کے، بلکہ میں اگر یوں کہوں یہ غلط نہیں ہوگا، اللہ رب العزت ایک ایک بندے کو مخاطب کر کے، ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کر یہ کہہ رہے ہیں، او دنیا والوں کیوں ناکامیوں کی طرف جا رہے ہو، کیوں گمراہیوں کی طرف جا رہے ہو، کیوں یہ بات کہتے ہو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ حق کدھر ہے؟ آؤ قرآن سورہ یونس کی آخری آیات پڑھو، قرآن خود بتاتا ہے کہ حق کدھر ہے، قرآن خود بتاتا ہے کہ حق کدھر ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جو آیات میں نے پڑھی، ذرا اس سے پیچھے میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، سنیں قرآن سورہ یونس کے آخر میں کیا کہتا ہے۔ پیچھے چونکہ یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے
اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار کرتا ہے جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ غیر کی پکار کی جائے تو وہ نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اور اگر کسی نے یہ کام کر لیا، ایک تو ہے نہ چلے اللہ کے علاوہ غیر، بعض آپ کو ملیں گے آپ پریشانی میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، آپ کو کئی لوگ ایسے ملیں گے فلاں جگہ سے جا کے چکر لگا کے آ جاؤ، وہاں سے تیل لگا کے آ جاؤ، تھوڑا سا نیمو کی چکھ کے آ جاؤ، شفا مل جائے گی، نہ ملی تو خیر ہے، ہوتے ہیں نا ایسے کئی بندے آپ کو زندگی میں ملیں گے، مل جائے گی شفا، آپ پریشانی میں ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، کوئی آپ کو مشورے دے گا آپ فلاں جگہ جائیں اور وہاں جا کے یہ عمل کریں، آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر ہو گیا تو فبیا، نہ ہوا تو خیر ہے نا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی نقصان تو، قرآن کہتا ہے نقصان ہوتا ہے۔ رب کے علاوہ جب کسی غیر کی پوجا کی جائے، جب کسی غیر سے امید لگائی جائے، جب کسی غیر کے اوپر بھروسہ کیا جائے، اللہ فرماتے ہیں نقصان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا کرتا ہے کوئی تو وہ بڑے ہی ظالموں میں سے ہوگا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، قرآن عقیدہ بتاتا ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی تکلیف تمہیں آ کر مسکن لے، کوئی پریشانی آ جائے تو فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، إِلَّا هُوَ، مگر وہی اللہ ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، بلائیں تکلیفوں کو دور کرنے والا وہ، بلائیاں ساریاں دینے والا وہ، اپنے بندوں کے ساتھ جو کچھ کرے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ تو رب ہے نا۔ اور پھر آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ قرآن مجھے اور آپ کو مخاطب کرتا ہے۔ اب یہ قرآن نے مسئلہ بتا دیا، پہلے دلیل دی حضرت یونس علیہ السلام کی، پھر مسئلہ بتایا، پھر قرآن مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے کیا کہتا ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے لوگو، اے لوگو، یا ایھا الناس، چاہے ماننے والے ہو یا نہیں ماننے والے ہو، کافر ہے یا مشرک ہے، جو بھی ہے، سب کو قرآن مخاطب کر کے کہتا ہے یہ قرآن جو آپ نے سنا ہے، جو آج مکمل ہوگا 23 راتوں میں، یہ قرآن تمہیں اور مجھے کیا کہتا ہے؟ مخاطب کر کے کیا کہتا ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے لوگو، میں صرف ختم کے لیے نہیں آیا ہوں، میں صرف چکر لگانے کے لیے نہیں آیا ہوں کہ تم مجھے میت کے ساتھ لے جاؤ اور چکر لگا کے مجھے گھر واپس آ کے الماری میں رکھ دو، میں صرف اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تم صرف ختموں میں مجھے آ کے دیکھو، نہیں نہیں، اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے لوگو، مجھے اور آپ کو ہمارا رب مخاطب کر کے کہتا ہے اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اب بھی بندہ کوئی کہے مجھے سمجھ نہیں آتی حق کدھر ہے، اللہ فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں نا، یہ قرآن جو تمہارے پاس آ گیا یہ کچی باتیں نہیں ہیں، پکی باتیں ہیں، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، یہ ایسی کتاب میں نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، جو لوگوں کو اندھیروں سے نکالتی ہے، لوگوں کو اندھیروں سے نکالتی ہے، روشنیوں کی طرف لے کے جاتی ہے، یہ ایسی لا ریب بے عیب کتاب میں نے دی۔ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم الحق من ربکم، یہ حق رب کی طرف سے آ گیا، اب حق آ گیا ہے، تیرے اور میرے پاس موجود ہے، رب کا کلام ہے، رب کی کتاب ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آ گئی ہے حق بات تمہاری طرف، فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، میں نے اتمام حجت کر دی،
میں نے تمہیں کتاب دے دی، میں نے تمہیں حق دے دیا، اب جو ہدایت لے گا، جو اس سے راہ حاصل کرے گا، میں نے مانگنا کس سے ہے، میں نے پکارنا کس کو ہے، میں نے معبود کس کو بنانا ہے، میں نے نظر و نیاز کس کے نام کی دینی ہے، میں نے منت منوتی کس کے نام کی دینی ہے، میں نے چڑھاوے کس کے نام کے چڑھانے ہیں، میں نے عبادت کس کی کرنی ہے، مجھے اگر کوئی تکلیف اور پریشانی پہنچتی ہے، کوئی مصیبت میرے اوپر آ جاتی ہے، تو میں نے حل کس سے کروانی ہے۔ یہ قرآن بتاتا ہے فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وہ اپنی جان کے لیے ہدایت پائے گا، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا۔ اب حق تو آ گیا ہے، جو اس سے فائدہ حاصل کرے گا تو فائدہ بھی اپنا ہے، جو فائدہ حاصل نہیں کرے گا، گمراہی کی طرف جائے گا، تو یہ گمراہی بھی بندے کے اوپر پڑے گی۔ فرمایا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور آگے قرآن اپنے نبی کو کہتا ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ۔ ایک تو عام انسانیت کو پہلے اللہ رب العزت نے حکم دیا نا کہ میں نے حق تمہارے پاس بھیج دیا ہے، میں نے حق تمہارے پاس، سمجھنے کے لیے قرآن کافی ہے نا۔ اس کی تشریح، قرآن کی تشریح نہ سمجھ آئے قرآن سے پوچھیے، نہ سمجھ آئے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیے، نہ سمجھ آئے صحابہ سے پوچھیے، تبع تابعین سے پوچھیے، پھر دیکھیں کہ بندے کو حق بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں، پھر مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ نہیں، پھر قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ نہیں۔ قرآن رہنمائی کرتا ہے، اگر بندہ خود رہنمائی نہ لینا چاہے تو یہ بندے کی اپنی مرضی ہے۔ رہنمائی لینے والا ہونا تو جنات جیسی سرکش قوم، جنات جیسی سرکش قوم، اور جن سے آپ لوگ بڑے ڈرتے ہیں، فلاں کو جن آ گئے، فلاں کو جن آ گئے، جن پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ قرآن سورہ جن پڑھے نا، جن پیچھا چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ جنوں والا عقیدہ تو بنائے نا بندہ نا، اور بندہ یہ سمجھے نا کہ اختیارات صرف کس کے پاس ہیں، نفع نقصان دینے والا صرف کون ہے؟ وہ جنوں کی جماعت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اور جنوں کی ایک جماعت پھرتی آئی اور آ کر قرآن سنا، اللہ کیا فرماتے ہیں، ان کا کیا عقیدہ بنا؟ انہوں نے قرآن کو سنا، قرآن کو سمجھا، طلب پیدا کی۔ قرآن کی طلب بندہ دل میں پیدا کرے تو پھر قرآن اثر نہ کرے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ فائدہ نہ دے ایسے ہو نہیں سکتا۔ لیکن فائدہ لینے، اگر ہم دل کے برتن کو سیدھا رکھیں، دیکھیں بارش برس رہی ہو، اگر ہم پیالہ رکھیں سین میں، وہ سیدھا ہوگا تو کچھ نہ کچھ اس میں پانی آ جائے گا۔ یہ تو قرآن بارش ہے اللہ کی طرف سے رحمتوں کی، اگر ہم دل والے پیالے کو سیدھا رکھیں گے تو پھر یہ قرآن دل میں آئے گا، پھر یہ قرآن اثر کرے گا۔ اور اگر ہم دل والا پیالہ ہی الٹا رکھیں تو 23 راتوں میں چھوڑ کے اگر روزانہ ایک رات میں تراویح میں ہم قرآن سنتے رہیں، 2 راتوں میں سنتے رہیں، 3 راتوں میں، اور سنے بھی ایسا کہ ہمیں سمجھ بھی، سنا ہے نا، سب سنا ہے نا، ایسا قرآن کہ جو ہمیں تو کیا حافظوں کو سمجھ نہیں آتا، عام بندے کو کیا سمجھ میں آئے گا۔ تو دل والا پیالہ جب الٹا ہوگا تو پھر سمجھ کچھ نہیں ہوگی۔ اور قرآن جب جنوں کی جماعت نے آ کے سنا تو قرآن نے اپنا اثر کیسے دکھایا؟ وہ سورہ جن آخری سپارے میں پڑھیے نہ جا کے، اللہ کیا فرماتے ہیں میرے محبوب، اُلُوحِیَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ جب جنہوں نے آ کر قرآن سنا، جب جنہوں نے آ کر اس کلام کو سنا، پڑھنے والا کون ہے؟ پڑھنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، سننے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ پیچھے نماز میں کھڑے ہوئے کون ہیں؟ عظمت اللہ نے عطا کی۔ آج میرے اور آپ کا امام اور قاری اگر خوبصورت آواز والا آ جائے تو ہم
بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارے قاری صاحب بڑا اچھا پڑھتے ہیں، بڑی خوبصورت آواز ہے، ویڈیو بنا بنا کے لوگوں کو بھیجتے ہیں، دیکھیں ہمارے استاد کتنا زبردست قرآن پڑھتے ہیں۔ ان صحابہ کی کیا شان ہوگی کہ جن کو قرآن سنانے والا خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر قرآن اترا ہے، خود قرآن سنا رہے ہیں۔ اب سنا رہے ہیں تو جنات کی جماعت آئی نا، اور آ کر جب قرآن سنا رک گئے۔ قرآن نے ایک دوسرے مقام پر بھی اس کا ذکر کیا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ کیا کرو؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے، رب کی کلام ہے تو ذرا خاموش ہو جاؤ۔ ادب کیا قرآن کا ادب کیا کریں، اور قرآن والوں کا بھی، جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جس کے پیچھے قرآن سنتے ہیں، جس سے قرآن سنتے ہیں، جس سے قرآن پڑھتے ہیں، جو بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، قرآن والوں کا ادب کیا جائے نا، تو جنوں جیسی سرکش قوم اللہ اس کے دل بھی پلٹ دیتے ہیں، اور ان کی تعریفیں بھی رب قرآن میں کرتے ہیں۔ اگر قرآن کا ادب کیا جائے، قرآن والوں کا ادب کیا جائے، اور اگر خدا نخواستہ بے ادبی ہوگی، قرآن سے منہ پھیرا جائے گا، قرآن کو پیٹ کی جائے گی، قرآن والوں کا احترام نہیں کیا جائے گا، عام سمجھا جائے گا، تو اللہ فرماتے ہیں پھر کل قیامت کے دن جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، وہاں قرآن کو پیٹ پھیرنے والوں کے لیے، قرآن کی سے اعراض کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول وہاں پھر شکایت بھی کریں گے۔ کیا کہا قرآن نے؟ وقال الرسول یا قوم ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ وہ قوم ہے، اللہ آپ نے مجھے کتاب دی، لا ریب بعیب کتاب، یہ وہ قوم ہے جنہوں نے اس قرآن سے منہ موڑا۔ اور یہ قرآن میں نے کہا جنات نے جب سنا، میں بات اپنی مختصر کرتا ہوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، سن کے کیا کہنے لگے؟ ہم نے تو بڑی عجیب کلام سنی ہے، اس لیے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی نا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم روزانہ سنتے ہیں لیکن کبھی توجہ نہیں کی کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اس لیے ہمیں فائدہ کم ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے لیکن فائدہ کم ہوتا ہے۔ جو اصل مقصد ہے، جو اصل مشن ہے قرآن کا، پھر قرآن کہتا ہے یہدی الی الرشد فآمنا بھی، وہ جنوں جیسی سرکش قوم بھی، آج تو مسلمان جنہ کو بھی آگے لگے، قرآن تو فائدہ نہ چاہے، وہ جنہ کو بھی آگے لگے ہیں، جن بھی کافر، جن بھی سرکش، جو مسلمان قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتا، قرآن سے فائدہ حاصل نہیں کرتا، قرآن سے نظریہ نہیں لیتا، عقیدہ نہیں لیتا، تو وہ تو جنات سے بھی آگے بڑھا ہوا۔ جنات نے جب سنا تو کیا کہا؟ یہدی الی، اور سنا بھی ایک دن، ایک وقت آ کے سنا، کہا یہدی الی الرشد فآمنا بھی۔ تم لوگ تو کہتے ہو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی حق کدھر ہے، سچ کدھر ہے۔ وہ جنات کی جماعت نے ایک دن آ کر کچھ وقت کے لیے کھڑے ہو کر پیغمبر کی زبان سے قرآن سنا تو کہنے لگے ہدایت تو اسی طرف ہے، یہ قرآن دیکھو کس طرف ہے۔ اب آپ کے لیے مسئلہ آسان ہو گیا نا سمجھنا، کہ جہاں قرآن پڑھا جائے، دلیل قرآن سے ہو، دلیل پیارے پیغمبر کے فرمان سے ہو، تو سمجھو یہی حق ہے، اور جہاں خوابیں ہوں، قصے ہوں، کہانیاں ہوں، تو سمجھو یہ گڑبڑ ہے۔ آسان ہے مسئلہ کہ مشکل ہے؟ اور ہدایت کو پانا، سیدھے راستے کو سمجھنا، کوئی سمجھنا چاہے آسان ہے یا مشکل ہے؟ دیکھو بات سنو کہ یہ قرآن بیان کر رہا ہے یا اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہے، تو اللہ ہمیں یہ قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس قرآن سے اللہ ہمیں رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا